بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک دن ابو جہل اور ولید بن مغیرہ نے مشورہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام میں قتل کر دیا جائے، اور طے یہ پایا کہ رسول خدا جب مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے اور اس وقت ولید ان پر حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دے گا۔ نماز کا وقت ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول نماز پڑھنے کے لیے مسجد الحرام میں داخل ہوئے۔ اپنے نماز شروع کی اور ابو جہل نے ولید بن مغیرہ سے کہا، اٹھو اور پروگرام کے مطابق محمد کو قتل کر دو، نعوذ باللہ۔ ولید وہاں آیا جا رحمت للعالمین نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اس وقت عجیب اتفاق یہ ہوا کہ اسے حضرت کی کرت کی آواز سنائی دیتی تھی، لیکن حضرت اسے دکھائی نہ دیتے تھے۔ وہ حیران ہو کر ابو جہل کے پاس آیا اور اسے کہا، مجھے محمد کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ خود کہیں دکھائی نہیں دے رہے۔ یہ سن کر ابو جہل اور اس کے خاندان کے افراد اٹھے۔ انہوں نے آپ کو مسجد الحرام میں بہت تلاش کیا اور آپ انہیں کہیں نہ دکھے۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں مصروف تھے۔ ابو جہل نے ایک پتھر اٹھایا اور چاہا کہ آپ کے سر ادھر پر ماروں، لیکن خدا کی قدرت سے وہ پتھر اس کے ہاتھ پر چپک گیا۔ اس نے پتھر کو ہٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ پتھر جدا نہ ہوا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ابو جہل آپ کے پاس آیا اور کہا، خدا را اس پتھر کو میرے ہاتھ سے جدا کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی اور وہ پتھر اس کے ہاتھ سے جدا ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور چاہا کہ سجدے کی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر گرائیں، لیکن وہ جیسے ہی حضرت کے قریب گیا اور کانپتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، جیسے ہی میں نے پتھر مارنے کا ارادہ کیا تو میں نے آگے دیکھا تو بڑا سانڈ دم اٹھائے میری طرف آ رہا ہے، اگر میں آگے بڑھتا تو وہ مجھے مار ڈالتا۔ ایک مرتبہ نصر بن حارث نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن وہ جیسے ہی حضرت کے قریب گیا اور وہ کانپتا ہوا پیچھے ہٹا تو اس نے ابو جہل سے کہا، میں جیسے ہی قتل محمد کے ارادے سے آگے بڑھا تو مجھے سیاہ رنگ کے سانپ دکھائی دیے جو منہ کھولے میری طرف آ رہے تھے، اس لیے میں ڈر کے پیچھے مڑ آیا۔ بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی دنوں کا واقعہ ہے کہ عرب میں فضیل بن عمیر نامی کا ایک شخص رہتا تھا۔ وہ بت پرست تھا، اس میں ہر طرح کی برائیاں بدرجہ اتم موجود تھی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ ایک مرتبہ اس نے پروگرام بنایا کہ وہ مکہ مکرمہ میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دے۔ شخص مکہ آیا اور مسجد الحرام گیا۔ اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے روبرو ہوئے۔ آپ نے فرمایا، کیا تو فضیل ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے کہا، یہاں کیا نیت لے کر آیا ہے؟ اس نے کہا، میں بیت اللہ کی طواف کی نیت سے آیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا سے تو مغفرت طلب کر، اس کے حضور توبہ کر اور اس کے دین سے تمسک اختیار کر۔ شیطان نے تیرے دل پر پھونک ماری ہے اور اس نے تجھے ایسے فعل کے متعلق دھوکہ دیا ہے کہ صرف وحشی افراد ہی سر انجام دیا کرتے ہیں اور وہ فعل قتل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کلمات سن کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کا روحا روحا کانپنے لگا اور اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رسول ہیں۔ اس طرح وہ فی الفاور اسلام لے آیا اور بعد میں وہ سچا مسلمان ثابت ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن نے فیصلہ کیا کہ آپ کو وہ ہر حالت میں قتل کر کر رہیں گے، لیکن احکم الحاکمین خدا نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اس لیے آپ کے خلاف آپ کے دشمنوں نے جتنی بھی سازشیں کی وہ ناکامی سے دو چار ہوئی۔ جب جنگ خیبر حضرت علی علیہ السلام مصر شجاعت سے اختتام پذیر ہوئی اور مسلمانوں کو یہودیوں سے فتح حاصل ہوئی اور ایک یہودی عورت نے خیبر کا بدلہ لینے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ معرق یعقوبی کے مقول وہ عورت حارث بن یعقوبی کی بہن زینب تھی۔ اس نے ایک بکری ذبح کی، اس کے گوشت کو بھونا اور اس پر مہلک زہر ڈال کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی اور اسے حضرت کے سامنے بطور ہدیہ پیش کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم کے مالک تھے۔ آپ کسی کا ہدیہ رد کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ آپ نے اس عورت کا ہدیہ بھی قبول کیا۔ آپ نے بکری کے گوشت کا لقمہ ہاتھ میں لیا اور منہ میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے بکری کے گوشت کو بولنے کی قوت دی اور اس سے یہ آواز آئی،
یا رسول اللہ میں زہر آلود ہوں۔ حضرت نے گوشت ہاتھ اٹھا لیا۔ اب کہ اس طرز عمل سے یہودی عورت کو یہ یقین ہو گیا کہ حضرت اس کی خیانت سے واقف ہو چکے ہیں اور وہ اس سے انتقام لیں گے اور حضرت کے پیروکار اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، نہیں معلوم وہ اسے کیسی کیسی اعزائیں دے کر قتل کریں گے۔ یہ انتقام صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہے گا لیکن اس کے پورے قبیلے سے اس خیانت کا انتقام لیا جائے گا۔ العرض وہ عورت اپنا مستقبل سوچ کر وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ رحمت للعالمین نے کسی غصے کا اظہار نہ کیے بغیر اس سے فرمایا، اے عورت تو نے یہ جرم کیوں کیا؟ کیا میں نے تجھ سے کوئی برائی کی تھی؟ یہودی عورت سوچنے لگی کہ وہ کیا جواب دے کہ وہ خطرہ سے بچ سکے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، رسول اللہ میری طرف سے معذرت قبول کریں، میں آپ کا امتحان لینا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کے سامنے زہر آلودہ کھانا پیش کروں گی۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو وہ زہر آلودے کھانے کو نہیں کھائیں گے، اگر وہ نبی نہ ہوئے تو وہ زہر والا کھانا کھا کر ہلاک ہو جائیں گے۔ رحمت للعالمین نے اس عورت کو معاف کر دیا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ اپنے دامن میں ناکامیاں سمیٹ کر واپس چلی گئی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فوجی دستہ لے کر مشرکین کے ایک گروہ سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مشرکین مقام ذی امر پر آپ کے مقابلے کے لیے جمع ہو چکے تھے۔ تب مشرکین نے اسلامی لشکر کو اپنے پاس آتا ہوا دیکھا، وہ اس جگہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ رسول خدا اور آپ کے صحابہ نے ان کے انتظار کے لیے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ اس دوران کچھ بارش ہوئی جس کی وجہ سے حضرت کا لباس بھیگ گیا۔ آپ نے اپنے پڑاؤ کو چھوڑا، کچھ دور درختوں کا جھونڈ تھا، آپ وہاں تشریف لے گئے اور اپنے کپڑے خشک کرنے کے لیے درختوں کی ٹہنیوں پر پھیلا دیے۔ پھر آپ ایک طرف جا کر کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگے۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے لشکر پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ تب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھیوں سے دور ایک درخت کے نیچے سوتے ہوئے دیکھا۔ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ موقع اچھا ہے، نبی کریم کو سوتے میں قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ مشرکین کا سردار وہاں آیا جہاں آپ سوئے ہوئے تھے۔ اس نے تلوار بلند کر کے کہا، محمد بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا، اللہ بچا سکتا ہے۔ آپ کا جواب سن کر اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہوئی اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور آپ نے تلوار اٹھائی اور کہا، بتا تجھے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا، مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر اس نے آپ سے معذرت طلب کی، حضرت نے اسے معاف کر دیا۔ نبی اکرم کا یہ رویہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنی قوم کو دعوت دی اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔